Then you'll know the truth, and the truth will set you free. خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی قدوس فتحمند نام میں سچائی ٹیلی ویژن سننے والوں کی خدمت میں پاسٹر ارشد بشیر منسٹریز آف ہولی اسپرٹ چرچ کی طرف سے آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور جتنے سچائی ٹیلی ویژن سننے والے بہن و بھائی ہیں، آپ سبوں کو اس وقت میں یسوع مسیح کے نام میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند کے زندہ بابرکت کلام میں سے ایک خوبصورت میسیج سنیں، جس کو سننے کے بعد آپ یقیناً خداوند کے حضور سے برکت پائیں گے اور آپ کی زندگی سے بندھن ٹوٹیں گے، آپ کی زندگی سے رکاوٹیں دور ہوں گی، اور خداوند آپ کی زندگی کے اندر معجزہ کرے گا، اور خداوند یسوع مسیح آپ کو چھوئے گا، اور آپ کی زندگی سے تمام شیطان کے جو منصوبے ہیں وہ ناکام ہوں گے، اور آپ ایک فتح مند مسیحی زندگی بسر کر سکیں گے۔ تو آئیے ہم بائبل مقدس میں سے خدا کا کلام دیکھیں۔ مقدس کلام میں سے اعمال کی کتاب، اس کا 16واں باب، اور اس کی ہم 22ویں آیت سے خداوند کا مقدس کلام پڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب 16واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے مقدس کلام میں یوں لکھا ہے، اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا، اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، ابھی جو حوالہ آپ سبوں کی خدمت میں ہم نے پڑھا ہے، میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول اور مقدس سیلاس جو ہیں، یہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے، عام لوگ جو تھے، انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے، اور پھر مقدس کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ فوجداری کے حاکموں نے کیا کیا ہے، ان کے کپڑے پھاڑ کر، اور لکھا ہے بیعت لگانے کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیزوں، مقدس پالوس رسول اور سیلاس کے کپڑے پھاڑ ڈالے گئے، اور نہ صرف کپڑے پھاڑے بلکہ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ ان کے کپڑے اتار بھی دیے عزیزوں، اور پھر انہیں بیعت لگائے گئے۔ پھر ان کو مقدس کلام میں لکھا ہے قید خانہ میں ڈالا گیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم بیعت کے بارے میں سیکھیں تو یہ بیعت جو ہے، یہ ایک لوہے کا راڈ ہوتا تھا۔ بہت سارے بیعت، بہت سارے لوہے کے راڈ جو ہیں، ان کے ذریعہ سے مقدس پالوس رسول کو اور سیلاس کو انہوں نے مارا، ان کو بیعت لگائے، اور پھر عزیزو ان کے کپڑے پھاڑ ڈالے، ان کے کپڑے اتار ڈالے۔ عزیزو، ان کو شرمندہ کیا گیا، اور پھر
ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا، قید خانہ میں ان کو ڈال دیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیوں؟ انہوں نے کیا انہوں نے کوئی برا کام کیا تھا یا کیا انہوں نے کوئی جرم کیا تھا؟ میرے عزیزو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نہ انہوں نے کوئی برا کام کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، بلکہ کیا ہوا ہے، اگر ہم 16ویں باب کی 16ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں سے غیب دان روح تھی۔ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر مقدس پالوس رسول نے سخت رنجیدہ ہوا اور پھر آ کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا، اور وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ عزیزو، یہ لڑکی، یہ لونڈی، یہ غیب گوئی کر کے یہ اپنے مالکوں کے لیے مقدس کلام بتاتا ہے، بہت سارا پیسہ اپنے مالکوں کو کما کر دیتی ہے، اور کئی روز تک مقدس پالوس کے پیچھے آ کر چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، نجات کی راہ بتا رہے ہو۔ لیکن عزیزو، وہ خوشامد تو کر رہی تھی مقدس پالوس رسول کی اور مقدس سیلاس کی، لیکن اس کے اندر ایک بری روح کام کر رہی تھی۔ تو مقدس پالوس رسول نے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس بری روح کو ڈانٹا، جھڑکا اور حکم دیا کہ یسوع مسیح کے نام سے اس میں سے نکل جا۔ تو عزیزو، کیا ہوا؟ اس لڑکی کے اندر سے، اس لونڈی کے اندر سے بری روح نکل گئی اور وہ لڑکی بری روح سے آزاد ہو گئی۔ آج بہت ساری زندگیاں یسوع مسیح کے نام سے آزاد ہونے والی ہیں۔ جب آپ خدا و یسوع مسیح کا یہ زندہ کلام سن رہے ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کے نام کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں گے، یسوع مسیح کو دعوت دیں گے، تو آپ کی زندگی میں سے بھی یسوع مسیح کے مقدس نام سے بری روحیں نکل جائیں گی، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ جب یہ بری روح نکل گئی تو اس کے مالکوں نے، میرے عزیزو، ان کی جا کر مخالفت کی، لوگوں کو ابھارا، مقدس پالوس رسول کے اور مقدس سیلاس کے خلاف انہوں نے پروپوگنڈے باندھے، اور یہی وہ وجہ تھی جس کے باعث ان کو مارا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو بینت لگائے گئے، اور پھر لکھا ہے دروگا کو حکم دیا کہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کی نگاہ بانی کرنا۔ عزیزو، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی نظر میں یہ بہت بڑے کوئی مجرم ہیں۔ کہا گیا سخت ہوشیاری کے ساتھ ان کی نگاہ بانی کرنا۔ اور میرے عزیزو، مقدس کلام میں لکھا ہے ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے گئے۔ یہ جو کاٹ ہے، یہ ایک شکنجہ ہوتا تھا جس کے اندر قیدیوں کے پاؤں جو ہیں وہ شکنجے کے اندر رکھ کر اس کو کس دیا جاتا تھا، اور وہ قیدی ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اتنی سخت سزا جو ہے وہ ان کو دی گئی۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، کیا ہوا؟ اتنی سخت سزا کے اندر مبتلا ہیں، ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، جسموں سے خون بہہ رہا ہے، اور میرے عزیزو، ان کی نگاہ بانی کی گئی ہے، ان کو قید خانے کے اندر رکھا گیا ہے، اور اتنی سخت اذیت کے اندر مبتلا ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نہ تو انہوں نے کوئی اپنے خدمت گزار ساتھیوں پر، خدمت گزار لوگوں پر الزام لگائے، نہ انہوں نے خداوند خدا پر الزام لگائے کہ یہ خدا کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے، یا یسوع مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ نہ وہ پچھتائے ہیں کہ کاش کہ ہم نے کیوں
کیوں ہم نے مسیح کی گواہی دی, کیوں ہم نے یہ کام کیا. آج کا ایماندار جو ہے وہ کئی دفعہ حالات کو دیکھ کر, ان ساری باتوں کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے, ایمان سے منکر ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, ان کا رد عمل کیا تھا؟ تو بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں 16ویں باب ہی کی 25ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے, آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے اور قیدی سن رہے تھے. میرے عزیزو 25ویں آیت میں لکھا ہے آدھی رات کے وقت پالوس اور سلاس دعا کر رہے ہیں, نہ کہ گلے شکوے کر رہے ہیں, نہ کہ فضول قسم کی بحث کر رہے ہیں, بلکہ قید خانہ کے اندر ہیں. اور مقدس کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دعا کر رہے ہیں اور پھر لکھا ہے خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں. ہم یہاں پر ایک بات اور بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے. اگر کبھی ہم مصیبت میں ہوں, پریشانی میں ہوں, کسی دکھ کے اندر ہوں, تو ہم ان ایمانداروں سے, مقدسین سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ دعائیہ زندگی ہونی چاہیے, ہمیں دعا کرنی ہے. اور پھر یہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں. عزیزو یاد رکھیں کہ ہمیں ایسے گیت گانے چاہیے جن سے خدا کی حمد و ثنا ہو. لیکن مقدس پالوس رسول جو ہیں یہاں پر یہ لکھا ہے دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں, اور پھر لکھا ہے قیدی سن رہے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہلکی سی آواز میں نہیں گا رہے, ہلکی سی آواز میں دعا نہیں کر رہے. چیزوں یاد رکھیے گا, کئی دفعہ ہم خادم اپنی جماعت کو کہتے ہیں دعا کریں, پرستش کریں, حمد و ثنا کریں, لیکن کسی کی آواز چرچ سے باہر نہیں جاتی. بندنوں کے اندر, رکاوٹوں کے اندر لوگ گرفتار ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے شرما رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیے پرستش کا کوئی ماحول بھی نہیں ہے کہ جی بڑا روحانی ماحول ہے, بلکہ قید کے اندر ہیں, سخت اذیت کے اندر مبتلا ہیں, بینت لگے ہیں, ان کو لوہے کے راڈ لگے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنی بلند آواز کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ ارد گرد کے لوگ بھی, ارد گرد کے قیدی جو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کہ یہ کیا گا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. عزیزو جب انہوں نے دعا کی اور خدا کی حمد کی تو کیا ہوا؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا. مقدس کلام میں لکھا ہے 26ویں آیت میں کہ یکا یک بڑا بنچال آیا. عزیزو آج ایسے بھونچال کی ضرورت ہے جماعت کے اندر, مقدسین کی رفاقت شراکت کے اندر, کلیسیاؤں کے اندر ایسے بھونچال کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ کیسا بھونچال ہے, لکھا ہے یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی, اور لکھا ہے اسی دم سب دروازے کھل گئے. میرے عزیزو کتنے دروازے ہیں یہاں پر؟ لکھا ہے سب دروازے. عزیزو جب انہوں نے دعا کی ہے, خدا کی حمد و ثنا کی ہے, بھونچال آیا ہے, بنیادیں ہل گئی ہیں, اور لکھا ہے سب دروازے کھل گئے. آج بہت سارے دروازے ہیں جو ایمانداروں کو بند نظر آ رہے ہیں. شاید اتنے مضبوط دروازے ہیں وہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھلیں گے نہیں, یہ کھلنے کا نام نہیں لیں گے. لیکن یاد رکھیے گا دعا کے جواب میں خدا کی حمد و ثنا کے وسیلہ سے وہ بند دروازے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں. جس طرح یرو کی موٹی دیوار, نہ ان کو گینتی بیلچے کا استعمال کرنا پڑا, نہ اور ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑا, صرف انہوں نے دیوار کے ارد گرد چکر لگائے اور وہ دیوار گر گئی. اسی طرح یاد رکھیے گا یہ جو دروازے تھے یہ سب دروازے کھل گئے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہے سب کی بیڑیاں کھل پڑی. میرے عزیزو جو
جو قیدی بیڑیوں کے اندر تھے، جن کے ہاتھوں پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی، وہ سب کی بیڑیاں کھل گئیں۔ یاد رکھیں، جب ہم خداوند کی پرستش کریں گے، خدا کی حمد و ثنا کریں گے، دعا کریں گے، تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، نہ صرف دروازے کھل جائیں گے بلکہ بیڑیاں بھی جو ہیں وہ یاد رکھیے گا ٹوٹ جائیں گی، آزادی مل جائے گی۔ عزیزو، ہم 29ویں آیت سے پڑھتے ہیں جب، تو لکھا ہے وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کامتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، آئے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ یہ جو قید خانے کا محافظ ہے، دروگا ہے، جب اس نے دیکھا کہ مقدس پالوس اور سلاس دعا کر رہے ہیں اور خدا کی حمد کے گیت گائے ہیں، تو ان کی دعا اور خدا کی حمد و ثنا کے وسیلہ سے کتنا بڑا معجزہ ہوا ہے، بنچال آیا ہے، بیڑیاں کھل گئی ہیں، دروازے خود بخود کھل گئے ہیں، بندھن ٹوٹ گئے ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ مجبور ہو گیا کہنے کو کہ آئے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ وہ اپنی زندگی پر غور کرنے لگ گیا کہ جو میری زندگی میں بندھن ہیں، میرے عزیزو، نجات کا مطلب ہے رہائی، آزادی۔ تو اپنی زندگی پر غور کرنے لگ گیا کہ میں کس طرح آزادی پا سکتا ہوں، میں کس طرح رہائی پا سکتا ہوں۔ میری زندگی کے اندر جو بندھن ہیں، میری زندگی کے اندر جو رکاوٹیں ہیں، میری زندگی کے اندر جو گناہ ہیں، میری زندگی کے اندر جو بری عادتیں ہیں، میں ان سے کس طرح آزادی پا سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آئے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو مقدس پالوس رسول نے کیا کہا؟ 31ویں آیت میں انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میرے عزیزو، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اس کے سامنے پیش کیا، کہا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو بھی نجات پائے گا اور تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا۔ میرے عزیزو، آج انسان کو، ہماری زندگیوں کو نجات کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی رکاوٹ کے اندر، کسی بندھن کے اندر گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے۔ شاید وہ کسی بری عادت کے اندر پھنسا ہوا ہے، شاید اس سے جھوٹ نہیں چھوٹ رہا، شاید اس نشے کے اندر پھنسا ہوا ہے، شاید وہ ہیرا پھیری کے اندر پھنسا ہوا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے ان بندھنوں سے آزاد ہو جاؤں، لیکن نہیں ہو رہا۔ تو یاد رکھیں، انہوں نے کہا، تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آج ہم نجات، آزادی، مخلصی، رہائی اس وقت پا سکیں گے جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، مقدس کلام میں لکھا ہے، سچائی سے واقف ہو تو سچائی تجھے آزاد کرے گی۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، سچائی یہ ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بغیر، یاد رکھیے گا، کوئی بھی شخص جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتا، رہائی نہیں پا سکتا، آزادی نہیں پا سکتا۔ آج ہم بہت پریشان ہیں۔ شاید کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کی وجہ سے، ہمارے بچے خدا کی راہ پر نہیں چلتے، ہم روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم دوسرے لوگوں کی گناہوں کی، غلطیوں کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہم دکھ اٹھاتے ہیں، کئی طرح کے مسائل کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں
کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو عزیزو اس کی وجہ جو ہے یاد رکھیے گا گناہ ہے۔ تو گناہ سے خداوند یسوع ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے گناہ کی خاطر مقدس کلام یہ بتاتا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لے کر صلیب پر چڑھ گیا، اور لکھا ہے اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ تو عزیزو خداوند یسوع مسیح ہیں جس پر ایمان لا کر ہم، یاد رکھیے گا، اپنی بری سے بری عادتوں سے نجات پا سکیں گے، رہائی پا سکیں گے، آزادی پا سکیں گے۔ تو میں آج اس میسج کے وسیلہ سے آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ عزیزو آپ آزاد ہو سکتے ہیں، آپ رہائی پا سکتے ہیں، آپ رہائی پا جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، آپ کے بچے آزاد ہو جائیں گے، آپ کی کلیسیاؤں کے اندر خدا کام کرے گا، آپ کے گھرانوں کے اندر خدا اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ لیکن آئیے ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنا دل کھولیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں۔ خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر آنا چاہتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آ کر آپ کو نجات دینا چاہتا ہے، کیونکہ مقدس کلام میں لکھا ہے، مقدس لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے آیا ہے۔ عزیزو یاد رکھیں، ہم کتنے ہی کرسمس، کتنے ہی ایسٹر منائیں، لیکن اگر آج تک ہم نے نجات نہیں پائی تو یاد رکھیے گا خداوند یسوع مسیح کا ہماری زندگیوں میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس ایسٹر کے موقع پر ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور نجات پائیں۔ یاد رکھیں، نجات ملے گی تو زندگیوں کے اندر خوشی آئے گی، شادمانی آئے گی۔ نجات ملے گی تو سارے بندھن، رکاوٹیں دور ہو جائیں گے، اور پھر حقیقت میں ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایک شادمانی محسوس کریں گے۔ سو خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو، آپ کی منسٹریز کو خداوند برکت دے، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ Then you'll know the truth, and the truth will set you free.